نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین، آج میں آپ لوگوں سے عید میلاد النبی کے متعلق کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ کیا عید میلاد النبی کا جشن منانا اسلام کا حصہ ہے؟ کیا عید میلاد النبی نام کی کسی تقریب کا انعقاد کرنا اسلام کا جز ہے؟ کیا عید میلاد النبی جیسی کسی پارٹی کا اہتمام کرنا اسلام کا پارٹ ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ اسلام کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ ساری کی ساری چیزیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوری ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ امت تک پہنچائی ہے، ہم تک پہنچائی ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں کسی بھی سوال کا جواب اگر جاننا ہو تو انہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے، ان کی تعلیمات میں اپنے سوالوں کے جواب کو تلاشنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو جبکہ آج کل عید میلاد النبی کا ماحول ہے اور ہمارے یہاں ایک طبقہ، ہمارے یہاں ہمارے بھائی، ہمارے آس پاس کے لوگ، ہمارے پڑوسی اس مسئلے کو بہت زیادہ پیچیدہ کر رہے ہیں، تو آئیے ہم چند سوالات صحابہ کرام کی تعلیمات سے کرتے ہیں، صحابہ کرام کی منقولات سے کرتے ہیں، تاکہ یہ مسئلہ ہم پر مکمل طور پر صحیح واضح ہو جائے۔ تو معزز سامعین، امیر المومنین حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 سال تک خلافت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غار یار ہونے کا شرف حاصل ہوا، لیکن آپ نے کبھی بھی جشن عید میلاد النبی نہیں منایا۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے 10 سال تک خلافت کی اور آپ نے اس امت کے فاروق ہونے کی حیثیت سے زندگی گزاری، لیکن کبھی آپ نے جشن عید میلاد النبی نہیں منایا۔ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے 13 سال تک خلافت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے آپ کی زوجیت میں رہیں۔ اس امت کے سب سے حیادار شخص ہونے کا آپ کو شرف حاصل ہوا، لیکن آپ نے بھی کبھی جشن عید میلاد النبی نہیں منایا۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے 4 سال تک خلافت کی۔ آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا زاد ہونے کا شرف حاصل رہا، ساتھ ہی جنتی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی زوجیت میں رہیں، لیکن آپ نے بھی کبھی جشن عید میلاد النبی نہیں منایا۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 6 مہینہ تک خلافت کی۔ جنت کے نوجوانوں کی سرداری کی خوشخبری نصیب ہوئی، لیکن آپ نے بھی کبھی اپنے نانا کا جشن عید میلاد النبی نہیں منایا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شاندار خلافت کی، یہاں تک کہ آپ کو خیر و ملوک الاسلام کے لقب سے ملقب کیا جاتا ہے، لیکن آپ نے بھی کبھی جشن عید میلاد النبی نہیں منایا۔ اموی خلیفہ میں حضرت عمر بن عبدالعزیز اور عباسی خلیفہ میں ہارون رشید نے ایک تاریخ ساز خلافت کی، لیکن ان کی پوری زندگی میں کبھی اس بات کا ثبوت نہیں ملتا کہ انہوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر کسی بھی طرح کی تقریب کا انعقاد کیا ہو۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ 70 سال تک زندہ رہے، لیکن اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی اس قسم کی کسی تقریب کا اہتمام نہیں کیا۔ امام مدینہ امام مالک بن انس علیہ الرحمہ تقریباً 88 سال تک زندہ رہے، پوری زندگی مدینہ اور مسجد نبوی میں بیٹھ کر احادیث رسول کی خدمت میں گزار دی، لیکن اس 88 سالہ زندگی میں کبھی بھی آپ نے جشن عید میلاد النبی نہیں منایا۔ امام محمد بن ادریس الشافعی نے 54 سال کی عمر پائی، لیکن پوری زندگی میں کہیں بھی اس بات کی طرف اشارہ تک نہیں کیا کہ جشن عید میلاد النبی اسلام کا حصہ ہے۔
امام احمد ابن حنبل شیبانی علیہ الرحمہ 77 سال تک زندہ رہے، لیکن کہیں بھی جشن عید میلاد النبی کی طرف کوئی رغبت ان سے منقول نہیں ہے۔ پیران پیر عبد القادر جیلانی نے 91 سال کی عمر پائی، لیکن کبھی بھی آپ نے جشن عید میلاد النبی کا حکم یا فتویٰ صادر نہیں فرمایا۔ پھر یہ جشن عید میلاد النبی کہاں سے آیا؟ کیا ایسی عیدیں اسلام کا حصہ ہو سکتی ہیں؟ کیا ایسی تقریبات اسلام کا جز ہو سکتی ہیں؟ کیا ایسی پارٹیز اسلام کا پارٹ ہو سکتی ہیں؟ جواب ہے ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ کیونکہ اگر جشن عید میلاد النبی منانا اسلام کا حصہ ہوتا، اگر ایسی تقریبات کا انعقاد کرنا اسلام کا جز ہوتا، تو صحابہ کرام سے بڑھ چڑھ کر منانے والا، صحابہ کرام سے بڑھ چڑھ کر ان کا انعقاد کرنے والا پوری دنیا میں قیامت کی صبح تک کوئی بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صاف ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ جماعت ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ایکٹیویٹی کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک عادت کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حرکت کو، ساری سکنات کو نقل کر دیا، ہم تک پہنچا دیا، امت تک منتقل کر دیا۔ لیکن کہیں بھی جشن عید میلاد النبی کا کوئی بھی تصور کبھی کسی صحابی سے ثابت نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کب رہے ہیں؟ مسکراتے ہیں تو آپ کے دانت کتنا ظاہر ہوتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین کس بات سے ہوتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا چیزیں ناپسند ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چیز تناول فرمانا پسند فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گوہ کا گوشت پیش کیا گیا تو آپ نے کھانا پسند نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کیسے پیتے ہیں؟ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ کہتے ہیں، کھانا کھانے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو پہلے کون سا قدم اندر رکھتے ہیں؟ باہر نکلتے ہیں تو پہلے کون سا قدم باہر نکالتے ہیں؟ آپ صدقے کی فضیلت پر کیا فرماتے ہیں؟ آپ نمازوں کو لے کر کیا فرماتے ہیں؟ آپ جنت و جہنم کو لے کر کیا فرماتے ہیں؟ آپ راستہ چلنے کے آداب کیا بتلاتے ہیں؟ ساری کی ساری چیزیں بیان کی، لیکن کسی بھی صحابی نے کبھی بھی جشن عید میلاد النبی کا کوئی تصور کیوں نہیں پیش کیا؟ اگر یہ اسلامی جز ہے، اگر یہ اسلام کا اٹوٹ حصہ ہے، تو کوئی صحابی نے نقل کیوں نہیں کیا؟ تو جب صحابی نے نقل نہیں کیا تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، اس سے بات پتہ چلتی ہے کہ ایسی کسی بھی تقریب کا انعقاد کرنا، ایسی کسی بھی پارٹی میں جشن منانا، شامل ہونا اسلام کا حصہ ہے ہی نہیں۔ ذرا سوچئے، صحابہ کے بعد تابعین نے ایسی کوئی بھی تقریب کا انعقاد نہیں کیا، تبع تابعین نے بھی ایسی کسی پارٹی کا اہتمام نہیں کیا، محدثین کرام نے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثوں کو امت تک اکٹھی کر کے پہنچایا، انہوں نے بھی اپنی حدیث کی کتابوں میں ایسی کسی پارٹی، ایسی کسی تقریب، کسی بھی جشن عید میلاد النبی کا کوئی تصور نہیں پیش کیا۔ اماموں نے بھی ایسی کوئی بھی روایت، ایسی کوئی بھی سند ہم تک نہیں پہنچائی جس سے ثابت ہوتا ہو کہ عید میلاد النبی اسلام کا حصہ ہے، یا عید میلاد النبی منانا خیر کا باعث ہے، یا عید میلاد النبی منانا رسول سے محبت کی علامت ہے۔ اماموں کے بعد سلف صالحین نے بھی ایسی کوئی روایت نہیں پیش کی، ایسا کوئی تصور نہیں پیش کیا۔ تو پھر ہم اور آپ کیوں کر رہے ہیں؟ ہم اور آپ فضولیات میں کیوں ملوث ہو رہے ہیں؟ ہم اور آپ اپنے آپ کو ایسی ایکٹیویٹی میں کیوں انوالو کر رہے ہیں جس میں صحابہ نے اپنے آپ کو انوالو نہیں کیا، تابعین نے اپنے آپ کو انوالو نہیں کیا، تبع تابعین اور محدثین نے اپنے آپ کو ایسی چیزوں میں انوالو نہیں کیا، اماموں نے اپنے آپ کو ایسی چیزوں میں جب انوالو نہیں کیا تو ہم کیوں کر رہے ہیں؟ کیا ہم عبادات کے معاملے میں، کیا ہم دین کے معاملات میں، کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے معاملے میں صحابہ سے بڑھ کر ہیں؟ صحابہ سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ صحابہ تو بہت عظیم شخصیات تھیں جن کے بارے میں کہا گیا کہ رضی اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں،
جب صحابہ سے ثابت نہیں، پوری امت سے ثابت نہیں، سلف صالحین سے ثابت نہیں، محدثین سے ثابت نہیں، تو ہمیں اپنے آپ کو ایسی فضول چیزوں میں ملوث کر کے اپنے اعمال برباد کرنا کسی بھی طریقے سے زیب نہیں دیتا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح دین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔